Rahim. Worthy Speaker, thanks for giving me a chance to address the Honorable House. میں اپنی تقریر کا آغاز ایک شعر سے کرنا چاہوں گی کہ جس عہد میں رہتے ہوں نہ انسان سلامت، اس عہد میں کیسے رہیں ایمان سلامت. انصاف کو قبروں میں اتارا گیا لیکن آ دیکھ کے ہیں عدل کے ایوان سلامت. میں انتہائی شرمندگی کے ساتھ اس ایوان کے گوش گزار کرتی ہوں کہ میرے ڈسٹرکٹ حافظ آباد میں ایک انتہائی دردناک، افسوسناک اور انسانیت سے عاری ایک واقعہ پیش آیا ہے، جس میں خاتون کے ساتھ 4 اوباش نوجوانوں نے اس کے خامد کے سامنے اس کا ریپ کیا ہے، جس کے لیے میں نے سوشل میڈیا پر بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا. لیکن مسٹر اسپیکر، آپ کو بتاتے ہوئے مجھے انتہائی افسوس ہو رہا ہے کہ جو مجرم لوور کلاس سے بلونگ کرتے تھے ان کو ٹارگٹ کر کے قتل کر دیا گیا اور کیفر کردار تک پہنچایا گیا، لیکن جو مرکزی اور بااثر مجرم تھا وہ آج بھی دندناتا پھرتا ہے، اور ہماری پولیس، ہماری حکومت اور ایجنسیز کو اس کا پتہ ہے کہ وہ کہاں ہیں، لیکن کسی نے اس کو پکڑنے کی جرات نہیں کی. جناب اسپیکر، میں انتہائی شرمندگی کی بات ہے کہ میرے ضلع میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. اس پر انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے. میری حکومت وقت سے یہ اپیل ہے کہ اس مجرم کو قتل کر کے اس متاثرہ عورت کو انصاف دیا جائے. آنریبل اسپیکر، باحیثیت مسلمان، باحیثیت کنیز بنت کنیز در زہرا، میں انیکا مہدی جو کہ اس ایوان میں موجود ہوں، اسرائیلی جاریت جو کئی دہائیوں سے فلسطینیوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں، انسانیت سوزی کر رہے ہیں، جبر کر رہے ہیں، مسلمانوں کا بے دردی سے قتل عام کر رہے ہیں، اور مسلمہ خاموش ہے. اور جو اسرائیل ابھی ہمارے برادر ملک ایران کے ساتھ کر رہی ہے، میں اس کی پرزور مذمت کرتی ہوں، اور حکومت وقت سے ہم ان کو وارن کرتے ہیں کہ کسی قسم کی ڈھیل یا اسرائیلی لابی کی حمایت کی گئی تو پاکستان کا ہر شہری گھروں سے باہر ہوگا اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے گا. مسٹر اسپیکر، میں جب بھی ایوان میں آتی ہوں نہ صرف اپنے حلقے کی آواز بن کے آتی ہوں بلکہ پنجاب کے جو تمام کسان ہیں ان سب کی زب و حالی کو بار بار دہراتی ہوں کہ کس طرح پچھلے 3 سالوں سے کسانوں کا زراعت کا بیڑا غرق کیا گیا ہے، کسانوں کا معاشی قتل جاری ہے، کسان کو مافیا کہا گیا ہے، فصل کا ریٹ نہیں دیا گیا، زرعی ادویات کھاد کا ریٹ برقرار ہے جبکہ ڈیزل کا ریٹ بڑھ گیا ہے. مسٹر اسپیکر، لیکن کسان کی فصل کا کوئی خریدار نہیں ہے. گورنمنٹ جب خریدتی تھی تو کچھ بھرپائی ہو جاتی تھی. پاکستان کے کسان پر حکومت وقت نے اتنا ظلم کیا ہے گندم نہ خرید کر کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. مسٹر اسپیکر، کسان انتہائی مندی اور کثر پرسی کا شکار ہے. یہ الارمنگ سچویشن ہے ہمارے ملک کے لیے. پنجاب کا کسان اتنا دل برداشتہ ہو چکا ہے کہ وہ زراعت سے انحراف کر رہا ہے. اس طرح ہمارا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ٹوٹل کولیپس کر جائے گا. ہمارے ملک کی اکانومی 70 to 80% ایگریکلچر پر ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر اس ایشو کو ٹاپ پریورٹی پر نہ کریں، ریزالو نہ کریں تو ہماری زمینیں بنجر ہو جائیں گی اور ان پر ہاؤسنگ سوسائٹیز بن جائیں گی، اور ہمارے ملک کے سرمایہ دار جو پہلے ہی سرماؤں کے مالک ہیں وہ قابض ہو جائیں گے. مسٹر اسپیکر، اس بجٹ میں ایگریکلچر کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا گیا. ہم کسان اس بجٹ کو مسترد کرتے ہیں. اس میں امینڈمنٹس لائی جائیں اور کسان کو ریلیف دیا جائے. مسٹر اسپیکر، میں آخر میں ایک شعر سے اپنی تقریر کا اختتام کروں گی. سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی،
سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی ہے رکھوالی۔ جب فارم 47 پر حکومت قائم ہو تو اس ملک کا کیا حال ہوگا، اس ملک کا مزدور کا کیا حال ہے، اس ملک کا کسان کا کیا حال ہے، اس ملک کی انڈسٹری کا کیا حال ہے۔ خدا را رحم کر دیں اس ملک پر۔ اس بجٹ میں ایک نارمل مڈل کلاس لوور کلاس لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے ہم اس بجٹ کو مسترد کرتے ہیں۔ اس پر آپ رولنگ دیں، اس میں کچھ امینڈمنٹس لائی جائے تاکہ ادھر ایک عام انسان بھی سانس لے سکے۔ تھینک یو۔